بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم حاضرین، بات چل رہی تھی سورہ آل عمران کی۔ سورہ آل عمران کے متعلق کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کی گئیں۔ سورہ آل عمران ہم نے بتلایا کہ اس کے اندر 200 آیتیں، جن میں سے 83 آیتیں سن 9 ہجری میں نازل ہوئیں جب نجران کا وفد آیا تھا، اور بقیہ جو آیتیں ہیں وہ سن 3 ہجری میں نازل ہوئیں۔ اور یہ سورت ہم نے کہا کہ مدنی ہے، لیکن آپ دیکھیں سورتوں کے نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت 80 پر 9 نمبر یعنی 89 نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ 80 پہ 9 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی، لیکن قرآن میں مصحف کی جو ترتیب ہے کتنے نمبر پر ہے؟ 3 نمبر پر، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ تو مصحف میں قرآن میں جو ترتیب ہے اس پہ 3 نمبر پر ہے، لیکن نازل ہوئی ہے کیا ہے؟ 89 نمبر پر۔ اسی طریقے سے اس میں کیا ہے؟ 14,762 حروف اس کے اندر ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر اس سورہ کو اگر کسی نے حرف بحرف پڑھ لیا، تلاوت کر لی، تو گویا کہ تقریباً 1.5 لاکھ نیکیاں اس کو ملیں گی۔ تقریباً 1.5 لاکھ، 1,47,000 سے کچھ زائد نیکیاں اس آدمی کو حاصل ہوں گی جو سورہ آل عمران کی تلاوت کر لیتا ہے۔ سورہ آل عمران آپ دیکھیں، سورہ بقرہ کی ابتدا کیا ہے؟ انتہا کس پر ہوئی ہے؟ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے اللہ تو ہماری مدد کافروں کے خلاف فرما، کافروں کے بالمقابل ہماری مدد فرما۔ اب مدد کے کچھ اسباب ہیں، ایسے ہی اللہ مدد نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین خود قرآن میں کہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں، اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کی مدد کرو گے، اسلام کی نشر و اشاعت کرو گے، اسلام پر خود عمل کرو گے، اور دوسروں کو اسلام کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ کرو گے، اچھے کاموں کا حکم دو گے، برائیوں سے روکے گے، اور خود اس پر ڈٹے رہو گے۔ یہ اسلام کی مدد کرنا، عوام میں لوگوں تک اسلام کو پہنچانا، یہ اللہ کی مدد ہے۔ تو اللہ کی اگر تم مدد کرو گے، یعنی اسلام کے مطابق تمہاری زندگی ہوگی، تو اللہ تمہاری مدد کرے۔ آج مسلمانوں کی زندگی کیا اسلام کے حساب سے ہے؟ کیا اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر مسلمان آج زندگی گزار رہا ہے؟ نہیں ہے۔ ہر معاملات میں ہم اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ یہ شرط ہے، اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے غیب سے، جیسا کہ صحابہ کی اسی سورہ میں غزوہ بدر کا بھی ذکر ہے، جس میں صرف 313 مسلمان تھے، ادھر 1000 لوگ تھے، اور ان 313 لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہتھیار نہ گھوڑے، کچھ نہیں۔ ادھر سب لوگوں کے پاس گھوڑے، ہتھیار، سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے فتح دی۔ کیوں؟ فرشتوں کی جماعت کو نازل کیا ان کی مدد کے لیے۔ تو آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں، یہ نہیں کہ صرف صحابہ کے لیے فرشتوں کی مدد خاص تھی، آج بھی فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اتر سکتے ہیں، لیکن صحابہ جیسے ایمان لاؤ تو پہلے، صحابہ جیسا اسلام اپنائیں گے اگر ہم، صحابہ جیسا ایمان ہوگا، صحابہ جیسا جذبہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے اللہ کے فرشتے آج بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے اتریں گے۔ تو اللہ نے سورہ بقرہ کے آخر میں کیا کہا؟ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اللہ تو ہماری کافروں کے مقابل میں مدد فرما۔ اب مدد کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ کب اللہ ہماری مدد کرے گا؟ کن اسباب کو اپنانے پر اللہ ہماری مدد کرے گا؟ سورہ آل عمران میں اس کے بہت سارے اسباب بیان کیے گئے۔ اسی طریقے سے اس سورہ کا نام یعنی سورہ آل عمران، آل عمران کس کو کہتے ہیں؟ آل کہتے ہیں دراصل بیوی، بچے، خاندان یا بڑے لوگ،
اس کو آل کہتے ہیں۔ اس میں دراصل اس وجہ سے آل کہا گیا ہے کیونکہ اس میں عمران علیہ السلام کی بیوی، عمران علیہ السلام کی بچی یعنی مریم، اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، اور اسی طریقے عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی۔ کون ہے خالہ زاد بھائی؟ ہاں، یحییٰ علیہ السلام۔ یحییٰ اور عیسیٰ دونوں چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، خالہ۔ گویا کہ زکریا علیہ السلام اور عمران علیہ السلام نے دو بہنوں سے شادی کی تھی، ایک سے وہ ہیں ایک سے یہ ہیں، تو یہ دونوں بھائی ہیں۔ البتہ یحییٰ علیہ السلام بڑے ہیں، عیسیٰ علیہ یحییٰ کہہ رہا ہوں، زکریا علیہ السلام بڑے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام چند سال ان سے چھوٹے ہیں۔ تو زکریا کون ہوئے؟ خالو ہوئے۔ زکریا کون ہوئے؟ خالو ہوئے۔ جی، تو اس میں عمران علیہ السلام کی بیوی، بچے، خاندان کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام آل عمران رکھا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اس سورہ کا اور کچھ نام ہے۔ ایک نام ہے کنز یعنی خزانہ، اس میں گویا کہ خزانہ ہے۔ کیسا خزانہ؟ کامیابی کا خزانہ، دنیا اور آخرت کا خزانہ، اس میں آخرت کا خزانہ اس میں۔ اس کا ایک نام سورۃ الزہرہ، روشن سورہ۔ یہ انسان کو سیدھا عقیدہ بتلاتی ہے، صحیح راستہ بتلاتی ہے، سچا عقیدہ، صاف عقیدہ۔ صحیح عقیدہ کیا ہے یہ سورہ ہم کو بتلاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس سورہ کا نام سورہ طیبہ بھی ہے، اور سورۃ الامان بھی ہے، سورۃ الاستغفار ہے، سورۃ المجادلہ، یعنی مختلف نام اس سورہ کے ہیں۔ اور رہی بات سورہ آل عمران کی فضیلت کی، تو اس سے پہلے بھی ہم نے سورہ بقرہ کی فضیلت میں آپ کے سامنے بتلایا تھا۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، اے لوگو قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ یہی قرآن کل اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، اللہ سے شفاعت کرے گا۔ آپ نے پھر اس کے بعد ایک عام حکم دیا، پہلے قرآن پڑھا کرو، لیکن پھر ایک خاص حکم دیا کہ قرآن میں سے خاص طور پر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ کل قیامت کے دن یہ صورتیں اس حال میں آئیں گی یا اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں، دو بادل، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو سائبان ہوں جو سایہ کیے ہوں، یا پرندوں کے دو جھنڈ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی صورت میں یہ صورتیں آئیں گی، اور کل قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ صورتیں ان کے لیے سایہ کریں گی، سورج کی حرارت اور تپش سے حشر کے میدان میں ان کو بچائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قاسم بن عبد الرحمن دمشقی کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کے اسم اعظم ہے، شروع ہی میں الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اللہ کے اسم اعظم ہے، بڑے بڑے نام ہیں۔ کہا جاتا ہے اذا دعی بہ اجابا، جب اللہ کے بڑے نام کے ذریعہ دعا کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی شروع کی جو آیت، سورہ آل عمران کی جو شروع کی آیت ہے، اس کو پڑھ کر اس کے بعد اگر انسان دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ آل عمران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ لیتا، لکھ لیتا، آپ سے سیکھ لیتا سورہ بقرہ اور آل عمران، تو کہتے ہیں کہ یعد فینا عظیما، وہ ہم میں سب سے بڑا عالم مانا جاتا تھا۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اگر کوئی اللہ کے رسول سے سیکھ لیتا، پڑھ لیتا، عمل کر لیتا، تو صحابہ کہتے ہیں ہم میں سب سے بڑا عالم وہی آدمی شمار کیا جاتا تھا، کیونکہ اس میں عقیدے کا بیان ہے، سورہ بقرہ میں احکام ہے، مسائل ہیں شریعت کے، تو سب سے بڑا عالم وہ آدمی شمار کیا جاتا تھا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا، واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران
جو انبیاء کو, دیگر انبیاء کو توریت زبور دی گئی تھی, وہ ایک پورا ان کی کتاب, اس کے بدلے میں مجھے, پوری کتاب کے بدلے میں مجھے سورہ بقرہ سورہ آل عمران دی گئی ہے. گویا کہ یہ قرآن کی ایک سورت ان کی پوری کتاب پر بھاری ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی کیا اہمیت ہے, کیا فضیلت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے, نعم کنز الصعلوک سورۃ آل عمران یقوم بها فی آخر اللیل. کہا کہ آخر رات کو تہجد میں سورہ آل عمران کا پڑھنا یہ فقیروں کے لیے, غریبوں کے لیے خزانے کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی یہ معمولی سورہ نہیں ہے, بہت بڑی سورہ ہے. اور سورہ آل عمران جس نے پڑھ لیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا مالدار آدمی ہے. کس اعتبار سے مالدار ہے؟ نیکیوں کے اعتبار سے, کہ یعنی اس کے پاس اتنی نیکی ہو جاتی کہ کسی اور کے پاس اتنی نیکی نہیں ہوتی. نیکیوں کے اعتبار سے وہ آدمی مالدار ہو جاتا ہے جو سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے. اس طرح اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. سورہ آل عمران کی چند پہلی 2-4 آیتوں کی تفسیر ہم نے کر دی تھی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. اللہ نے قرآن میں 2 طرح کی آیتیں نازل کی ہیں. ایک آیتیں ہیں محکم, دوسری متشابہ. محکم کس کو کہتے ہیں؟ محکم کا مطلب جو حلال کی آیتیں ہیں, حرام کی آیتیں ہیں, حدود کی آیتیں ہیں, امر اور نہی کی جو آیتیں ہیں ان کو محکم کہتے ہیں. یعنی جن کا حکم واضح ہو, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ واجب ہے, اس کو محکم کہتے ہیں. اور متشابہ کچھ آیتیں ہیں, یعنی جن کا حلال و حرام ہونا واضح نہیں ہو رہا, جو مسئلہ صحیح طور پر کھل کر سامنے نہیں آ رہا, اس کو متشابہ کہتے ہیں. مثلا اللہ کی تقدیر کا مسئلہ, اللہ کے قضاء و قدر کا مسئلہ, عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش, ان کو روح اللہ کہا گیا, کلمت اللہ کہا گیا, اللہ کے کلمے ہیں, وہ اللہ کی روح ہیں. تو یہ متشابہ ہیں. اللہ کی روح کیسے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کیوں محکم اور متشابہ دونوں طرح کی آیتیں قرآن میں نازل کی؟ تاکہ لوگوں کو آزمائے. مومنوں کا شیوا کیا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. لیکن جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے, جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے, جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے, تو وہ ہمیشہ متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں. آپ دیکھیں گے عوام میں بھی کچھ لوگ, کیوں ایسا مول صاحب اللہ نے کہا ہے, اللہ کے رسول نے کیوں ایسا نہیں کہا, کیوں ایسا کہہ دیا گیا؟ بھی تمہارے حساب سے اللہ کہے گا کیا؟ شریعت کس کی ہے؟ تمہاری ہے کیا؟ اللہ کی ہے. اس میں تو نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ نبی کسی چیز کو حرام کہہ دیں, کسی چیز کو حلال کہہ دیں. تو تم کون ہو؟ یہ لوگ جو ہیں, ایسا کیوں نہیں کہا مول صاحب, ایسا اللہ کو بول دینا چاہیے تھا, ایسا کر دیتے تو اچھا رہتا. یہی متشابہ کے پیچھے ایسے لوگ پڑھنے والے ہیں. اور اللہ نے کہا کہ جو لوگ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں وہ اپنا ایمان برباد کر بیٹھتے ہیں. اب کوئی کہے اللہ نے کیوں بارش کر دی؟ بھائی یہ کون سی, بھائی آپ سے پوچھ کے اللہ بارش کرتا کیا؟ نماز کی 3 ہی رکعت کیوں فرض ہوئی بھائی مغرب میں؟ آپ کے حساب سے 4 پڑھنا کہ 1 کر دینا. یہ متشابہ چیزیں ہیں جن کا حکم واضح نہیں, ان کے پیچھے کبھی بھی نہیں پڑنا چاہیے. اللہ نے ایسا کیوں کیا, ایسا کیوں نہیں کیا, ایسے ہونا چاہیے تھا, ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, کیسے اللہ کے روح ہیں عیسیٰ, کیسے اللہ کے کلمہ, یہ سب ہم کو جاننے کی ضرورت نہیں. اللہ نے بیان کیا, خلاص آمنا و صدقنا, ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ نے بیان کیا, صحیح ہے, خلاص. یہ مومنوں کی نشانی. کیوں, کیسے, کیا, یہ سب منافقوں کی علامت ہے. تو کبھی بھی اللہ کی تقدیر, قضاء اور جن کا تعلق غیب سے ہے, جن کا تعلق غیب کی چیزوں سے, ان کے پیچھے کبھی بھی نہیں پڑنا چاہیے, ورنہ وہ آدمی اپنا ایمان برباد کر بیٹھتا ہے. اسی وجہ سے اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے ایک عظیم دعا سکھائی ہے. ہر انسان کو, ہر مسلمان کو وہ دعا یاد ہونی چاہیے. کیا بھائی وہ دعا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یاد ہے بھائی سب کو؟ اتنی عظیم دعا ہے کہ اس دعا کے مقابل میں کوئی دعا نہیں ہو سکتی. اس میں کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اللہ تو ہم کو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے, یعنی ہمارے دلوں کو ہدایت سے, اسلام سے, ایمان سے پھیر نہ دے.
ہم کو ہدایت دی اللہ نے، اسلام کی توفیق دی، ایمان کی اللہ نے ہم توفیق دی، اب ایمان کے بعد اللہ تو کفر کے راستے کی طرف ہم کو نہ پھیر، وہب لنا من لدنک رحمہ، اللہ تو اپنی رحمت ہم پر نازل فرما، انک انت الوہاب، تو بہت زیادہ نوازنے والا۔ تو یہ اتنی عظیم دعا ہے، انسان ہر سیکنڈ اللہ کی ہدایت کا محتاج ہے۔ اب قرآن میں آپ دیکھیں 5 وقتہ نمازیں جو ہم لوگ 17 رکعت کا بیشتر پڑھ لیتے ہیں، ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اب کوئی کہے بھائی نہیں ہم تو سیدھے راستے پر ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم اسلام ہیں، مسلمان ہیں، اہل الحدیث ہیں، اب کون سے صراط مستقیم اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اللہ تو سیدھے راستے کی ہم کو توفیق دے، بھئی ہم تو سیدھے راستے پر، اب کون سی توفیق؟ اس کا مطلب یہ کہ اے اللہ تو ہمیشہ صراط مستقیم پر ہم کو قائم رکھ، یہ مطلب ہوا، صراط مستقیم پر ہمیشہ اللہ تو مرتے دم تک ہم کو ثابت قدم رکھ اسلام پر، ایمان پر۔ اللہ نے اسی وجہ سے ایک سورہ بقرہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، بھئی ایمان لے آئے پھر ایمان لے آؤ، مطلب کیا؟ پختہ ایمان لے آؤ، سچا ایمان لے آؤ، ایمان والے ایمان لاؤ، یعنی مکمل طور پر ایمان لے آؤ، ہمیشہ مومن بن کے رہو، یہ مطلب ہوا۔ اسی طریقے سے یہاں بھی اللہ نے کہا ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ عظیم دعا ہمیشہ آپ پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے یہ ساری دعائیں پڑھتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنی اطاعت اور بندگی کی طرف پھیر دے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، جن سے سچا اور جن سے خالص ایمان کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، جن سے پکا اور پختہ ایمان کسی بھی نہ تو نبی کا ہو سکتا ہے نہ تو کسی امتی کا ہو سکتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے دعا کرتے تھے کہ ام سلمہ اور دیگر ازواج مطہرات کہتی تھی اللہ کے رسول ہمیشہ آپ یہ دعا کرتے ہیں، ہمیشہ یہ دعا آپ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من قلب الا هو بین اصبعین من اصابع الرحمن، اس ساری انسانیت کی جو دل ہیں، ہر مسلمان کافر کسی کا بھی، سارے لوگوں کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ کی عظمت دیکھیے، اللہ کی تعظیم، ساری انسانیت کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا شاء ان یقیمہ اقامہ، اگر اللہ چاہے گا اس کو ہدایت پر رکھنا تو قائم رکھے گا، وَإِن شَاءَ أَن يُزِيغَهُ أَزَاغَهُ، اور اگر اس کو ٹیڑھا کرنا چاہے تو اللہ ٹیڑھا کر دے۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان قلوب العباد بین اصابع الرحمن، اللہ لوگوں کے بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف شاء، اللہ جیسے چاہتا ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ تو ایسے ہے، ایسے بھی اللہ کر سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کی حالت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے، ذرا سوچیے، ہمیشہ آپ یہ دعا پڑھتے تھے کہ امہات المومنین خود سوال کرنے لیتی، ان کو ڈر ہوتا آپ ہمیشہ یہ دعا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ دراصل مسئلہ یہ ہے، اللہ لوگوں کے دلوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، پتہ نہیں کب کس کا دل اللہ رب العالمین پلٹ دے، وہ اسلام سے کفر کی طرف چلا آئے، ایمان سے شرک کی طرف چلا آئے۔ ایک بات یہ یاد رکھ لیں، کسی بھی انسان کو، کسی بھی مسلمان کو اپنے ایمان پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور اللہ سے ہمیشہ ہدایت اور ایمان کی توفیق طلب کرے۔ کوئی یہ مت سمجھے میں بڑا پکا نمازی ہوں، میں بڑا نیک ہوں، بڑا عابد ہوں، زاہد ہوں، متقی ہوں، میں کافر نہیں ہو سکتا، کفر کی طرف نہیں جا سکتا۔ اللہ کی قسم ایسے ہی لوگ اسلام سے ایسے ہی نکل جاتے ہیں جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ کبھی بھی اپنے زہد پر، کبھی بھی اپنی عبادت پر، کبھی بھی اپنی تقوی اور پرہیزگاری پر تکبر اور فخر نہیں کرنا اور بھروسہ نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اللہ سے توفیق ماننا، اللہ کی ہمیشہ تو ہم کو ثابت قدم رکھ۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں اور اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پھر تفسیر انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ واقعہ دراصل یہ ہے، امام ابن کثیر، غور سے سنیں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، بڑا عجیب و غریب قصہ ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کے پاس سے ایک مرتبہ گزرے، اور وہ ایک
जमात में बैठे हुए थे, चंद सहाबा बैठे हुए थे, उसमें वो भी बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही, इन्न फीकुम लरजुलन, तुम में से एक आदमी ऐसा है जिसकी दाढ़ जहन्नम में जबले उहुद से भी बड़ी होगी। अल्लाह, यानी वो इंसान जहन्नमी है। तुम में से वो सहाबा जो बैठे हैं, सहाबा अल्लाह के रसूल से के हाथ पर जिन्होंने इस्लाम और ईमान लाया, अल्लाह के रसूल की जिनको सोहबत मिली, अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ उठे बैठे, आपसे तरबियत हासिल की। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम में से ये जो सहाबा बैठे हैं उनमें से एक आदमी जहन्नमी है और जहन्नम में उसकी दाढ़ सिर्फ उहुद पहाड़ से भी बड़ी होगी। उहुद पहाड़ जो 3-4 किलोमीटर इतना ऊंचा है, लंबाई इतनी है 3-4-5 किलोमीटर की, कहा उससे बड़ी तो उसकी दाढ़ सिर्फ ये होगी। सोचिए, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये खबर थी कि वो एक आदमी तुम में से जहन्नमी है। अब अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़े परेशान, हैरान, हमेशा उनको ये फिक्र सताई रहती थी कि आखिर हम में से कौन आदमी है। अबू हुरैरा इसी फिक्र में हमेशा रात दिन उनकी गुजरती थी, इसी फिक्र में। हमको भी ऐसी फिक्र होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने इतने गुनाहों पर वईद बयान की कि ये गुनाह करने वाला जहन्नमी है, क्या हमको फिक्र होती है वो गुनाह करने के बाद? अबू हुरैरा का देखिए, कहते हैं हमेशा फिक्र में रहते थे और उन जमात में से अबू हुरैरा देख रहे थे कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, और अपने को भी टटोल रहे थे कि कहीं मैं तो नहीं हूँ जहन्नमी। तो सारे लोगों का इख्तिताम या उनका इंतकाल ईमान और इस्लाम पर हुआ, अच्छी हालत में हुआ, सिवाय 2 लोगों के। अबू हुरैरा कहते हैं एक मैं बचा था, एक और आदमी बनु हुनैफा, ये कबीला एक अरब का है, बनु उस सहाबी का नाम रज्जाल इब्ने अनफवा, रज्जाल इब्ने अनफवा। कहते हैं हम दोनों सिर्फ बचे थे, वो पूरी जो जमात थी उनमें से मैं, अबू हुरैरा कहते हैं मैं बचा था और रज्जाल इब्ने अनफवा बचे थे। अब इनको और डर लगने लगा कि भाई सब लोगों का इंतकाल तो इस्लाम ईमान पर हुआ, अब हम दोनों बचे हैं, अब कौन इनमें से जहन्नमी है। और डर इनको, और फिक्र लाई, कोई और परेशान हुए। और आपको ये मैं बतला दूं कि रज्जाल इब्ने अनफवा के साथ जो वफ्द, जो जमाअत अल्लाह के रसूल के पास आई थी, कहते हैं राफ़ी इब्ने खदीज कि इससे बेहतर वफ्द अल्लाह के रसूल की खिदमत में कभी नहीं आया। और रज्जाल इब्ने अनफवा के ताल्लुक से कहा जाता है कि सहाबा में ये बड़े आबिद और जाहिद माने जाते थे, बहुत बड़े आबिद और जाहिद, कुरान के बहुत बड़े कारी थे और इबादत तो इतनी हद तक किया करते थे कि दूसरे सहाबा उन पर रश्क किया करते थे। हालांकि अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, अली भी हैं, उबादा इब्नुल जर्राह भी हैं, बड़े बड़े मुत्तकी सहाबा भी मौजूद थे, सारे सहाबा मौजूद थे। सब उन पर रश करते थे, कितनी इबादत करते हैं, कितनी नमाज, कितनी तिलावत, कितना खैरात। वो सहाबी रज्जाल इब्ने अनफवा पर सहाबा रश करते थे कि इनके मुकाबले में तो हम कुछ भी नहीं हैं। ये आबिद व जाहिद जो कुरान का सबसे बड़ी कारी माना जाता था, सबसे बड़ा आबिद जाहिद मुत्तकी आदमी माना जाता था, शरीयत के अहकाम व मसाइल जिनको कसरत से मालूम थे। इब्न उमर कहते हैं कान मिन अफदलिल वफ़्द अलैना, हमारे पास जो सबसे वफ़्द आया वो सबसे बेहतरीन और अफदल वफ़्द ये था जिसमें रज्जाल इब्ने अनफवा थे। तो ये आदमी जो रात भर क़ियामुल लैल करते थे, दिन भर रोज़ा रहते थे, कुरान की तिलावत, इबादत, रियाज़त। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात थी। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु को लगा शायद ये रज्जाल इब्ने अनफवा ही है, और हकीकत में रज्जाल इब्ने अनफवा ही थे। अल्लाह के रसूल का इधर इंतकाल हुआ, उधर मुसैलमा कद्दाब, इसने नबूवत का दावा कर दिया कि मैं नबी हूँ, मैं नबी हूँ। बहुत सारे लोगों ने नबूवत का दावा किया, बहुत सारे लोग मुर्तद हो गए अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद। ये यमामा का रहने वाला था, उसने नबूवत का दावा कर दिया और बहुत सारे लोगों ने उस पर ईमान भी ले आए, बहुत सारे लोग। अब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को परेशानी लाहिक हुई, इधर अल्लाह के रसूल का इंतकाल, इधर सारे लोग मुर्तद हो रहे हैं, इस्लाम से फिर रहे हैं, ज़कात देने से मना कर रहे हैं, उधर वो नबूवत का दावा कर दिया है, उस पर सब लोग ईमान ला रहे हैं, उसकी इत्तिबा कर रहे हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा अब क्या किया जाए, इसको कैसे मनाया जाए। अब देखिए अबू बकर के पास उमर इब्नुल खत्ताब जो सबसे बड़े आलिम थे, सबसे बड़े फ़क़ीह, मुआद इब्न जबल जो हलाल व हराम के सबसे बड़े जानकार थे, हैते उस्मान, हैते अली, बल्कि बड़े बड़े सहाबा उस वक्त मौजूद थे, बड़े बड़े सहाबा।
لیکن کسی کو ابو بکر جیسا بڑا خلیفہ، بڑا آدمی، اللہ کے رسول کا سچا دوست، کس کو بھیجا مسیلمہ کذاب کو سکھانے، اس کو کیا ہے دعوت دینے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے کس کو بھیجا؟ رجال ابن عنفوہ۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ میں کتنے بڑے عالم یہ تھے اس وقت۔ رجال ابن عنفوہ، عمر کو نہیں بھیجا، ابو علی کو نہیں بھیجا، عثمان کو نہیں بھیجا، فلاں کو نہیں بھیجا، فلاں کو نہیں بھیجا، حضرت ابو بکر نے رجال ابن عنفوہ کو بھیجا۔ کتنے بڑے عالم تھے اور کتنے بڑے متقی و پرہیزگار صحابہ میں سمجھے جاتے کہ حضرت ابو بکر نے ان کو بھیجا کہ بھائی جا کر ان کو سمجھاؤ، اللہ کی دعوت دو، صحیح علم لوگوں کو سکھاؤ، دیکھو کتنی کثرت سے لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں، اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ یہ گیا، جانے کے بعد مسیلمہ کذاب سے جب ملاقات ہوئی، اس کو اتنا روپیہ پیسہ سونے چاندی سے بھر دیا پورا دامن اس کا، اور اپنی جو پوری ملکیت تھی اس میں آدھی جائیداد کا مالک بنا دیا رجال ابن عنفوہ کو۔ اب رجال ابن عنفوہ نے جب دیکھا کہ بھئی محمد کے جو ساتھی ہیں کھانے پینے کو نہیں ان کے پاس، فقیر محتاج، اور یہاں دیکھو عیش و آرام، نعمتیں سب، دولت کی فراوانی، ایمان ڈگمگا گیا۔ اب وہ اس پر یہ ساری چیزیں دے دی، آدھی جائیداد دے دی، سونے چاندی پورے بھر دیے، کہا کہ لوگوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ خود میں نے محمد کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ مسیلمہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ یعنی محمد کے ساتھ نبوت میں شریک ہے، یعنی وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی ہیں، اتنا صرف تم کہہ دو۔ اب جب یہ لوگوں کے پاس آئے، ہجوم کے پاس، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یعنی محمد نے فرمایا کہ اللہ کے رسول محمد کے ساتھ ساتھ مسیلمہ بھی نبوت میں شریک اور ساجی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب ان پر امت کتنی اعتماد کرتی تھی کہ دھڑا دھڑ سب لوگ مسیلمہ پر ایمان لانے لگے۔ ان کے صرف ایک بات کہنی تھی اتنا بس کہ میں نے محمد سے سنا ہے کہ یہ بھی نبوت میں شریک ہے، سارے لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ اب تقریباً 40,000 لوگ ایمان لے آئے اس پر، ان کی ایک زبان پر۔ کتنے بڑے عابد اور زاہد تھے، کتنا اعتماد اور بھروسہ ان پر تھا عوام کو۔ 40,000 لوگ ایمان لے آئے۔ اب ابو بکر کو اور پریشانی، کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، جھوٹا نبی تھا، اس کے فتنے سے زیادہ اس صحابی تھے پہلے الرجال ابن عنفوہ کا فتنہ اس سے کہیں زیادہ بڑا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے وہ جھوٹا نبی ہے۔ لیکن انہوں نے جب کہہ دیا کہ نہیں اللہ کے رسول نے کہا یہ بھی نبوت میں شریک ہے، تو اس کی وجہ سے سب لوگ اس پر ایمان لانے، تو کہا اس سے بڑا فتنہ رجال ابن عنفوہ کا فتنہ تھا۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو کیا ہے ایک لشکر تیار کیا اور بھیجا قتال کرنے کے لیے، جاؤ بھی ان کو مٹاؤ نہیں تو مسئلہ زیادہ بڑھ جائے گا۔ گئے تو شروع میں شکست ہوئی، مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی۔ فوراً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے خالد بن ولید کا لقب کیا ہے معلوم ہے؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار، ان کو بھیجا۔ جب گئے یہ خوب گھمسان کی لڑائی ہوئی، جنگ ہوا، اور اخیر میں وحشی ابن حرب جنہوں نے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محبوب چچا حمزہ کو قتل کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اب کفارہ تو مجھے ادا کرنا، ایمان لے آئے تھے، کہا میں نے سب سے افضل آدمی کو قتل کیا ہے، اب اس امت کے سب سے بدترین آدمی کو قتل کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ میں ادا کروں گا۔ اب یہ اس میں شریک تھے، گئے یہ کود گئے اندر، قلعہ کے اندر چلے گئے اور مسیلمہ کذاب کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ مسلمان بھی ادھر اندر گھس گئے اور اس کے بعد کیا ہے فتح ہوئی۔ دیکھیے ایک آدمی اتنا بڑا عابد و زاہد، اللہ کے رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، صحابہ میں بڑا عابد و زاہد عالم کہلانے والا، اختتام اس پر کس کا ہوا؟ مرا تو کس حالت میں وہ آدمی مرا؟ مسیلمہ کذاب کی نبوت پر، اس پر ایمان لا کر مرا، کفر پر مر گیا۔ اور وہی وحشی ابن حرب جو سب سے افضل آدمی کو سید الشہداء جن کو کہا جاتا ہے، حمزہ کا قاتل، یہ کافر تھے، لیکن ان کا انتقال کس حالت میں ہوا؟ ایمان کی حالت میں۔ تو کبھی بھی آدمی اپنے ایمان، اپنے تقوی، اپنے زہد، اپنی عبادت پر بھروسہ نہ کرے، کب کس کا دل اللہ پھیر دے کسی کو نہیں معلوم۔ اسی وجہ سے ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی، اللہ سے ایمان کی، اللہ سے اسلام کی نیک توفیق طلب کریں کہ اللہ تو ہمیشہ آخری سانس تک ہم کو اسلام پر رکھ۔ اب وحشی بن حرب کفر کی حالت سے اسلام پر ان کی انتقال ہوا، اور یہ اتنے بڑے عابد و زاہد آدمی ایمان سے کفر کی طرف چلے گئے۔
تو کسی کے ایمان کے کسی تقوی کا بھروسہ نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کریں، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو آخری سانس تک اسلام اور توحید پر قائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔